جو شخص دینی مسائل نہیں سیکھتا ہے، نماز کے مسائل نہیں سیکھتا ہے، اور ضروریات جو اس کی ضروری مسائل ہیں وہ نہیں سیکھتا ہے، اسلام کی نقطۂ نظر سے، شریعت کی نگاہ میں وہ شخص قابل تنبیہ ہے، وہ شخص قابل سزا ہے، حتیٰ دنیا میں قابل سزا، یہ اور بات کی کوئی سزا نہیں دیتا، لیکن وہ شخص مستحق سزا ہے، مستحق تنبیہ ہے۔ آقا امام باقر علیہ السلام لو اوتیت بشاب، اگر میرے پاس کوئی ایسا جوان آ جائے، شیعہ جوان جو ابھی بالغ ہو چکا ہے، بلوغت کے بعد جوانی کے حدود میں ہے، اگر میرے پاس آ جائے من شباب شیعہ، کوئی شیعہ جوان لا یتفقہ فی الدین، اسے جو دینی احکام نہیں سیکھتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے، ادھر ادھر تفریح وغیرہ، لیکن دین کے احکام نہیں سیکھتا ہے، فرمایا کہ لَأَوْجَعْتُهُ، میں اسے سختی سے سزا دوں گا۔ امام معصوم فرماتا ہے وہ شخص مستحق سزا ہے، اس جوان کو سزا دینی چاہیے، دینی شریعت کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں، علم ادوار کی نگاہ میں، کوئی بھی جوان اگر دینی احکام نہیں سیکھتا مستحق سزا ہے، اسے سزا ملنی چاہیے، اس کی تنبیہ ہونی چاہیے، درد آور سزا دینی چاہیے اسے۔ اب بزرگوں کے لیے بھی اسی طرح ہے، دین نہ سیکھنا آخرت سے غفلت کی وجہ سے ہے، کہ انسان کو مرنے کی خبر نہیں ہے، غافل ہے، وہ موت سے غافل ہے، قبر سے، برزخ سے غافل ہے، حساب و کتاب سے غافل ہے، اسی وجہ سے نہیں سیکھتا ہے۔ وہاں کام آنے والی چیز یہی عبادتیں ہیں جو ہم انجام دے دیتے ہیں، تو اس کے احکامات ہوتے ہیں، انہیں سیکھنا چاہیے۔ غلط عبادات انجام دینے پہ فخر نہیں کرنی چاہیے، عبادتیں نظر ثانی نہیں کی، جیسی بھی ہوں عبادتیں انسان کر کے جائے وہ جیسی ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لا یشغلک اہل ولا مال عن نفسک، تمہیں تمہارا اہل عیال، تمہارے بال بچے، بیوی بچے، تمہارا مال، تمہاری ثروت یعنی دارائی، درہم و دینار تمہیں اپنے بارے میں فکر کرنے سے نہ روکے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے بیوی بچے تمہیں روک دے، ان کی وجہ سے اپنے بارے میں سوچنا، اپنے آخرت کے بارے میں سوچنا، اپنی سعادت و کامیابی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے، یا پھر تجارت، ثروت اور یہ چیزیں، آمدنی، درہم و دینار انسان کو روک دے کہ میرے پاس فرصت ہی نہیں ہے سوچنے کے لیے۔ فرمائے ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچے، بیوی بچے اور تمہارا مال تمہیں اپنے بارے میں سوچنے سے روکے۔ لا یشغلک اہل ولا مال عن نفسک انت یوم تفارقہم، ایک دن تم ان سب کو چھوڑ دو گے، ایک دن ایسا ہوگا کہ اولاد کو بھی چھوڑ دو گے، مال کو بھی چھوڑ دو گے، یہ مال یہی رہے گا، اولاد بھی یہی رہے گی، اور تم نے چلا جانا ہے۔ فرمایا کَضَيْفٍ بِتَّ فِيهِمْ، تو ایک مہمان کی طرح ہے بیوی بچوں میں اور دنیا میں، بِتَّ، زندہ ہو کر اٹھنے کے درمیان ایک نیند کا ہی فاصلہ ہے، ان ایک رات کی طرح ہے، تو سویا صبح اٹھا بیدار ہوا، اسی طرح سے ہے نمتہا ثم استقلت ثم استيقظت منها، تو سویا تھا صبح پھر جاگا، رات سو کر گزار دی صبح۔ دنیا ایسی ہے کہ یہاں پر آئے سو گئے، آخرت میں بیدار ہو گئے، ایک نیند کی طرح ہے۔ لہذا اپنے بارے میں سوچنے کا غفلت نہ کریں، ہمیشہ ہم یہاں نہیں رہیں گے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، اپنی عبادتوں کے بارے میں سوچیں، ٹھیک ہونا چاہیے۔ فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ یا مبتغی العلم، اے خواہان علم، تمہیں علم خواہ ہونا چاہیے، دانش خواہ ہونا چاہیے،
یا مبتغی العلم ان قلبا لیس فیہ شیء من العلم، اگر وہ دل جس میں معارف دین نہ ہو، جس میں احکام دین نہ ہو، جس میں دینی حکمت نہ ہو، آداب و اخلاق دین نہ ہو، علم نہ ہو، کالبیت الخراب لا عامر لہ، اس ویران گھر کی طرح ہے جس کا کوئی آباد کرنے والا نہ ہو، بیوی بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے چولہا نہیں جلتا، ویران گھران کھنڈرات کی طرح ہے۔ جیسے شاہان دنیا کے کھنڈرات یادگاریں آپ نے دیکھا، وہاں پہ جا کے دیکھیں کیسی کیسی عمارتیں بنا دی، اب ویران ہے، اس قدر ویران ہے، وہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو دل میں اگر معارف دین نہ ہو، احکام دین نہ ہو، آداب دین نہ ہو، تعلیمات اہل بیت نہ ہو، اخلاق اہل بیت نہ ہو، احکام دین دل میں نہ ہو، یاد نہ ہو، ویران گھر کی طرح ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویران ہے۔ دینی احکام سیکھیں، قرآن سیکھیں، احکام سیکھیں، اخلاق سیکھیں، آداب سیکھیں، یہ دل آباد ہے، یاد خدا سے دل آباد ہو جاتا ہے، احکام دین سے دل نورانی ہو جاتا ہے، پھر عبادتوں سے دل نورانی ہو جاتا ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ آخرت سے غافل نہ رہیں۔ یہ جو ہم لوگ نہیں سیکھتے دینی احکام، اس وجہ سے ہم نے اپنی آخرت کو، اپنی موت کو فراموش کر دیا ہے، حساب و کتاب کو فراموش کر دیا ہے۔ ان قریب ہم لوگ برزخ میں پہنچیں گے، حساب و کتاب دیں گے، ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ سر فہرست یہی نماز ہے۔ روز محشر کے چند گداز بود اولین پرسش از نماز بود، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اس نماز کو کم از کم ٹھیک کر دے،